سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس نے حصول دنیا کے لیے ہجرت کی، اب امرأۃ ینکحها، یا عورت کی نیت سے تاکہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف جانے کی اس نے نیت کی۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور تمام کاموں میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 حدیثیں انسان کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، ایک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ تیسری حدیث پاک من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔ اور چوتھی حدیث پاک لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نیت کا اصل عمل دخل ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں نیت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح آج کل عمل سکھایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کی درستگی کریں۔ نیت کی درستگی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ انسان اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اپنی نیت سے، کوئی جہنم میں جائے گا تو اپنی نیت سے۔ اور ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہی مزاج دیا ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیت کی وجہ سے جائیں گے۔ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اعمال کو فرشتے بہت زیادہ جانتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جب وہ دیر سلطنت میں جہاں تک اللہ چاہے گا وہاں تک پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا بر تعالیٰ اس نے تو ڈھیروں عمل کیے، فرمایا تم اس کے عمل لکھتے رہو، میں اس کی نیت کو جانتا ہوں۔ اس نے اللہ اکبر، اس نے میری نیت کی وجہ سے، میری رضا کی خاطر یہ عمل نہیں کیے تھے، اس کی نیت اور تھی۔ تو اسے سجین میں لکھ دو۔ سجین وہ مقام ہے جہاں شیطان اس کے لشکریوں کو ٹھہرایا جائے گا جہنم کے اندر۔ اور ایک وہ بندہ جس کے اعمال کو بالکل تھوڑا اور حقیر سمجھتے ہوئے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت جب وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ اللہ رب العزت کی منشا ہوگی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ عرض کریں گے یا بر تعالیٰ اس کے تو بڑے حقیر سے اعمال ہیں، کوئی زیادہ اس نیت سے اس نے عمل جمع نہیں کیے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں تم اس کی عمل لکھ دے رہے ہو، میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، اس نے جو بھی کیا ہے میری رضا کی خاطر کیا ہے، اس لیے اس کا نام علیین میں سے لکھ دو۔ تو اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے اس بندے کو علیین جو نیک لوگوں کا مقام ہے، تو اس مقام میں اس بندے کو شامل کر دیا جائے گا۔ اور خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جاتی ہیں، کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اے بادشاہ کی ملکہ یہ تو بتائیے ما فعل اللہ بکی، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا بس کیا بتاؤں، اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرما دی، اللہ پاک نے مجھے بخشش عطا فرما دی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اے زبیدہ جو آپ نے مکہ سڑک بنوائی تھی، کیا اس خرچہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بخش دیا گیا؟ فرمایا اس کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے میری اچھی اچھی نیتوں کی وجہ سے اللہ نے بخشش عطا فرما دی ہے۔ تو یہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر کام کرتے وقت اپنی نیت کی درستگی کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں، نیکی کار کام اس لیے کریں تاکہ کلمۃ الحق بلند ہو سکے، تاکہ اسلام میں ہم اپنا کردار پیش کریں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اس میں ذاتی نمود و نمائش کا دخل بھی نہ ہو، سوچ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن نیت، حسن فکر نصیب فرمایا، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔